السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں بتانے آیا ہوں۔ میرے والد ہے الحمدللہ سامنے، اور میں ان سے کچھ سوالات کروں گا۔ اس سے پہلے میں کچھ اپنے بارے میں اور میرے والد کے بارے میں یہ بات بتا دوں کہ میں ہمیشہ میرے والد کو سنتا رہا الحمدللہ، اور خاص بات تو یہ ہے کہ میں جو ہے الحمدللہ جس طریقے سے لوگ میرے والد کو جو سو چاہتے اور میرے والد کو سنتے، ماشاءاللہ میں بھی اسی طریقے سے والد صاحب کا فین تھا، اور والد صاحب کو ہمیشہ سے سنتا تھا، اور والد صاحب کو ہمیشہ سے انشاءاللہ آگے بھی سنتا رہوں گا۔ کافی سارے معلومات ہوتے ہیں، اور عام طور پہ واٹس اپ گروپوں میں باہر میں بہت ہی زیادہ بولتا ہوں، لیکن میں جب بھی بڑوں کے سامنے رہتا ہوں اور میرے والد کے سامنے ہوتا ہوں تو میں صرف سنتا ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ سیکھنا سننے میں ہی بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور جیسا کہ خیال و خواب کیا کیا وقت کے ہاتھوں بکھرتے ہیں، پرندے شام ہونے پر بلندی سے اترتے ہیں، بڑی نازک سزا دی وقت نے راحت پسندی کی، جو کل مرنے سے ڈرتے تھے وہ اب جینے سے ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کافی سارے اشعار جو ہے میرے والد جیسا بتاتے ہیں کہ جنہیں نانے جوہی بخشی، دلوں کو مرکز مہر وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جوہی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ آئیے میں میرے والد سے کچھ سوالات کرتا ہوں کہ یہ شروعات کیسا ہوئی، کہ دین کے یعنی کہ جو تاریخ اسلام کے اوپر کس طریقے سے والد صاحب کا جو یعنی کہ حافظہ ہے نام وغیرہ یاد کرنے کا، قبیلوں کا بالخصوص خاص طور پہ جو ہے عربوں کے نام اتنے سملر ہوتے ہیں کہ جیسا کہ سعد بن معاذ، سعد بن ابی وقاص، سعد بن عبادہ، ایک ہی سعد ہے لیکن جو ہے بن کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ باریکیاں میں آج پوچھنے والا ہوں کہ کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، وہ لوگ کو بھی جو سو شاید انشاءاللہ اس چیز سے ہیلپ ملے کہ کس طریقے سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کے قبیلوں کے نام، نہ صرف قبیلوں کے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہجرت کر کے گئے وہاں پر سب سے پہلے کون سا کھجور کھائے، اس کھجور کا نام۔ تو اس طریقے کے جو سو یعنی کہ نام یاد کرنا ہے، تو نام جو ہے کس طریقے کا جو ہے یعنی کہ کیا تیاری ہونی چاہیے، کیسا حافظہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں خود ایک ایڈوکیٹ ہوں، اور میرا سبجیکٹ بھی بہت سارے جو سو ججز کے سامنے میں فائل کھول کے نہیں دیکھ سکتا ہوں، میرے کو یعنی کہ یاد ہی کرنا پڑتا ہے، میں اپنا حافظہ تیز کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں اپنے والد سے پوچھنے والا ہوں کہ کیسا چیزوں کو یاد رکھنا چاہیں یا با۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایک شوق پیدا ہو، ذوق ہو، اس معاملے کے اندر دلچسپی ہو، تو آپ ساری باتیں آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں، یاد ہو سکتا ہے مکمل توجہ کے ساتھ۔ اور اگر یہ توجہ نہ ہو، یا صرف سرسری طور پر دیکھ لیں یا سرسری طور پر پوچھ لیں کر لیں، تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر تھوڑا سا دل جمعی کی ضرورت ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اندر تھوڑا سا یاد دہانی کی ضرورت ہے، ذہن کے اوپر بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہے، جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ المستعان کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی اس کے اندر فرق آنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے، میں نظام الدین مغربی صاحب سے اور غوث حامد صاحب سے، سہیل رحمان سکندر سے، عبدالرحیم قریشی سے جو استفادہ حاصل کیا، اس کی وجہ کیا؟ میرا شوق تھا، میرا ذوق تھا، مجھے یاد کرنے کا شوق تھا، اس لیے کہ یہ شوق ہمارے والد ہم کو بچپنے میں، میرے کو اور ہمارے بھائی حی عبداللہ کو، یہ دونوں کو لے جاتے تھے۔ عاقل صاحب کے والد کا جو پنجہ گٹے میں پنجہ کون سا پنجہ ہے وہ؟ پنجا گٹا نہیں، پنجہ گٹا، گولکنڈا، ہاں گولکنڈا، ہاں گولکنڈا، نہیں جی، یہ پنجہ شاہ میں، پنجے شام۔ پنجہ شاہ میں لے جایا کرتے تھے، اور پھر اس ہدایت کے ساتھ لے جایا کرتے تھے کہ جو کچھ سنے آ کے آپ سنانے والے ہیں تو پھر میں لے جاتا ہوں۔ تو ہم دونوں بھائیوں میں کمپٹیشن چلتا تھا سننے سنانے کے لیے، اس انداز سے ہم لوگ چلتے تھے۔ اور یہ الحمدللہ یہ معاملہ ایسا بڑا بعد میں کہ مت پوچھیے۔ میں 4 سال تک نظام الدین مغربی سے استفادہ ہمارے اپنے بچوں کو کرانے کے لیے مہینے میں 2 مرتبہ ہفتے کے دن لایا کرتا تھا، تاکہ بچوں کے ذہن بھی یعنی صحابہ کرام کے صحابیات سے واقف ہوں، اس انداز سے، اور میں اپنے مقصد کے اندر الحمدللہ کامیاب رہا۔ یا یہ بتائیے کہ نظام الدین مغربی صاحب کی خصوصیت کیا تھی باوجود ایک لیکچرر ہونے کے؟
ان کی اور کیا خصوصیت تھی؟ ٹھیک، ایک بات یہ کہ تاریخ کے اوپر بڑا عبور تھا، اور دوسری اور ایک بات یہ کہ حافظہ بالکل ایسے ہی تھا. اور اس معاملے میں اب نظام الدین مغربی یعنی تمام جو باتیں ہم کو بتلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی پوچھ لیا بھی کرتے تھے کہ اس معاملے کے اندر کیا ہوا. یعنی اپنے وعدے پر، اپنے دماغ پر پورا بوجھ ڈالنے کے بعد کوئی واقعہ چھوٹ تو نہیں گیا ہے. غزوہ احد سنا رہے ہیں، غزوہ خندق سنا رہے ہیں، یا کسی قسم کا کوئی اور سنا رہے ہیں، تو میاں اس کے اندر کیا چھوٹ گیا پوچھ رہے ہیں. تو ہم بتا رہے ہیں ان کو کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے 2 دانت شہید کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلمٹ نکالنے میں. ان کو یاد دلا دیے تو پھر انہوں نے اس کے اوپر تقریر کی. اور پھر ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کس نے امان دی اور لے آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر کے چلے گئے، بدر الغمات تک پہنچ گئے تھے. ابن دغنہ نے ان کو مشورہ دیا، امان دی اور لے آئے. تو اس وقت کیا ہوا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے امان کے اندر تو ہم خاموش رہے. جب آواز پھر بلند ہوئی قرآن کی تو لوگوں کو اعتراض ہوا. تو اس وقت ابن دغنہ نے آ کر کہا یا تو میری امان میں رہیے یا آواز کو پست کیجیے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے کسی کی امان کی ضرورت نہیں، اللہ کی امان کافی ہے. یہ معاملہ ہوا اس انداز سے. اور پھر دوسری بات یہ کہ نظام الدین مغربی الحمدللہ تاریخ کے اوپر اچھا عبور تھا، اور پھر جو جس معاملے کے اندر چاہتے اس معاملے کے اندر بول دیتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فہم دیا تھا ان کو کہ وہ معاملہ اب آسانی کے ساتھ حل کر سکتے تھے. ہماری اتنی خوش قسمتی نہیں رہی کہ ہم نظام الدین مغربی صاحب کو دیکھیں، کیونکہ نظام الدین مغربی صاحب میں سمجھتا ہوں علی گڑھ چلے گئے شاید اس وقت. تو میں بچپنے سے تو میں دیکھا ہوں کہ جناب غوث خاموشی صاحب جن کو رفیق ملت یا کچھ لقب بھی دیا گیا تھا، تو غوث خاموشی صاحب آپ کی زندگی میں کیا اثر جو سو وہ کرے آپ؟ دوسری بات کیا، میری ہمت افزائی کرنے میں، میرے کو بڑھاوا دینے کے اندر جو غوث خاموشی صاحب نے کام کیا، یعنی پہلی تقریر سننے کے بعد میری وہ تقریر تھی صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک، مکہ مسجد لائبریری ہال میں. اور وہ زمانہ وہ تھا کہ نظام الدین مغربی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. اب وہ تمام باغ ڈور تمام غوث خاموشی صاحب کے ہاتھ میں تھی. تو غوث خاموشی صاحب جس وقت پہلی تقریر سنے تو اس وقت پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دکن کی سرزمین سے ایک نئے نظام الدین مغربی ابھر رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ پہلے ہی تقریر کے اندر ہمارے کو یہ اعزاز ملا، اس انداز سے معاملہ ہوا. یا کتنے سال کی ٹریننگ تھی نظام الدین مغربی صاحب کی، یا پھر آپ کا ان کا کتنے سال کا ساتھ تھا؟ تقریباً 20 سال نظام الدین مغربی صاحب کی. جی ہو، یعنی کہ جو یہاں پر کلاسز ہوتے تھے نظام الدین مغربی صاحب، کتنے سال کی کلاسز؟ بھائی وہ 1986 میں تو میں چھوڑ دیا. جی 86 سے پہلے میں العرب ایجوکیشن بورڈ کا صدر تھا. العرب ایجوکیشنل بورڈ کا صدر تھا. جی ہاں. تو اس ضمن میں میرے کو بچوں کی جو ذمہ داری تھی، جو بڑے بچے تھے جی ہاں، ان کو واقف کرانے کے لیے میں جا کر نظام الدین مغربی کو وہ ریڈ ہل سے لے کے آتا تھا، اور پھر لے جا کے ان کو چھوڑتا تھا. اس انداز سے معاملہ ہوتا تھا. تو وہ بچوں کے ذہن اس معاملے کے اندر کھلے ہیں. جی. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ان کو سمجھ نہیں پائے. وہ بولے یہ گرما کے دنوں کے اندر سونے کے وقت میں، آرام کے وقت میں ان کو لے کے آ گئے تو کون سنو گے کرے گا. کسی بات لوگ اس قسم کے بھی اعتراضات کرتے رہے. وہ تو اعتراضات ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں اور ہر زمانے میں ہوں گے. یعنی کہ 4 سال 5 سال کا جو سفر ساتھ تھا آپ کا ان کا، جو اسکول 4 سال تھا، 3 سال تھا، 4 سال تو میں مدرسے کے لیے لایا بچوں کے لیے. جی بھائی میرے کو یہ بتائیے 4 سال پہلے اور 4 سال بعد، یعنی کہ ان سے جو ہے آپ، یعنی کہ ان سے دور رہنے کے بعد آپ کے اندر کیا تبدیلی ہے، اور 4 سال پہلے کیا محسوس کرتے تھے؟ میں اس سے پہلے بالکل یعنی تاریخ اسلام کے معاملے میں زیرو، یعنی پیسہ کسی قسم کی کوئی معنی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود کریت کے ایک سوال کرنا، پھر ان کا جواب لینا، وہ پھر سوال کرنا، پھر جواب لینا کرنا. تو اس معاملے میں کے اندر ہوا یہ کہ ذہن بنا، اور ذہن بننے کرنے کے بعد وہ جس وقت نظام الدین مغربی علی گڑھ چلے گئے تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت سلمان فارسی کے تعلق سے میں اپنی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا کچھ سنا رہا تھا، اور نظام الدین مغربی وہاں پر یعنی لیٹے ہوئے تھے، اور وہ اور سے سننے لگے کہ میرے بولنے کا انداز ایسا ہے، میں اس انداز سے بول رہا ہوں.
बड़ा खुश हुए। उसके बाद उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं तकरीर करने का मेरे को मौका नहीं मिला, लेकिन उनके जाने के बाद जब ये जिम्मेदारी मुझ पर आ गई तकरीरें करने की, तो उनको जो उन्वान तामीर मिल्लत में दिया जाता था, एक मुहाजिर एक अंसार, वो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुसलसल यानी ये उन्वान के ऊपर मेरे तकारीर वहाँ पर होते रहे। न सिर्फ इसके ऊपर बल्कि तामीर मिल्लत के अंदर तो मेरे तकारीर बहुत ज़्यादा रहे और मैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर आप अल्हम्दुलिल्लाह तामीर मिल्लत के आप गोल्ड मेडलिस्ट भी है जी। जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि उसके ऊपर जब ये उन्वान आया था सुलह हुदैबिया से फतेह मक्का तक, तो सबसे बड़ा एजाज़ मुझे ही मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह। या भाई ये 4 साल के अंदर यानी कि आप अपना उस्ताद जो है निज़ामुद्दीन मगरबी को मानते हैं कि आप उनके सोहबत में रह के उनके साथ रह के 4 साल में आपके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब या 4 साल के बाद सिलसिला शुरू हो गया जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी वफ़ात के बाद सिलसिला शुरू हो गया और आखिरी सफ़र हुस्न इत्तेफाक के निज़ामुद्दीन मगरबी और मैं दोनों सीधा यहाँ से चले। मैं जा रहा था लखनऊ उस वक्त नदवे में बच्चों को शरीक करने के लिए। तो उस वक्त हमारा एक बच्चा जिनकी बहन आ जाने की वजह से वो नहीं आ सका साथ में, तो निज़ाम मगरबी साहब को मैं अपने पास ला लिया। हालांकि उनका रिजर्वेशन अलग था, हमारा अलग था। इस अंदाज से आ गए और जहाँ पर टीटी के सामने निज़ामुद्दीन मगरबी और मगरबी साहब के पीछे मैं उनका सामान लिए हुए जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, उसके बावजूद मैं पसीने में शराबूर हो गया। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुतासिर होते हुए उन्होंने एक ख़त लिखा मुझे कि झांसी के ऊपर आपको बड़ी तकलीफ हुई मेरी वजह से। तो मैं उनको जवाब में लिखा कि तारीख़ इस्लाम के मामले में हमारे मालूमात सिफर के बराबर थे। आपकी सोहबत की वजह से कुछ बोलने के काबिल हुए हम, और दूसरी बात ये इस हिसाब से आप मेरे अतालिक़ हुए, और कुछ देर के लिए मैं अगर के आपकी खिदमत में अगर आ गया हूँ या मैं आपकी कोई खिदमत कर सका हूँ तो ये मेरी खुशनसीबी है। इसके अंदर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यावा मेरे को ये बताइए कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि आप मतलब जब घर में एक हादसा हुआ था और उस हादसे में जो है यानी कि छोटे भाई का इंतकाल हो गया था, और उस हादसे में जो है 2 जने दवाखाने में शरीक थे, और उस वक्त आपका एक तामीर मिल्लत में आपका बयान था। उस वक्त दूसरे दिन अच्छा, तो आप यानी कि उस वक्त तामीर मिल्लत गए, और उस वक्त का वो वाक़या पूरा क्या था, ज़रा वो बताइए। वो मामला ये हुआ कि मेरा एक सफ़र बाहर का हुआ। बाहर से आने के बाद हमारा बच्चा एक गाड़ी लेके गया और एक्सीडेंट हो गया जहाँ मेरी बीवी ज़ख्मी हुई, मेरे 2 बच्चों के पैर ज़ख्मी हुए और एक बच्चे की वफ़ात हो गई। तो दूसरे दिन हमारा एक उन्वान था तामीर मिल्लत में, और मैं जाके जिस वक्त तकरीर कर लिया आके बैठा तो वहाँ चेमे गोयां होने लगी। पूछा गया कि कल क्या आप ही के बच्चे का इंतकाल हुआ था? तो मैंने कहा कि हाँ। तो हमारे सदर रहीमुद्दीन साहब एक यानी ख़त मेरे ऊपर लिखते हुए, मुझे ख़त लिखते हुए उन्होंने बताया कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं जो बावजूद यानी इस हालत के अंदर भी आकर यानी खिदमत का मौका देते हैं। इस अंदाज से उन्होंने कहा, एक तारीफ़ी ख़त लिखा। ये मेरी खुशनसीबी थी कि इस अंदाज से मिला। यावा ये बताइए कि उस वक्त क्या चल रहा था आपके जहन में जिस वक्त यानी कि आप बयान के वास्ते गए? क्या कोई शैतान वसवसे चल रहे थे या फिर कुछ रंजो गम के आलम में थे? नहीं, इससे एक बात तो वो कोई महसूस नहीं कर सके। वहाँ पर जितने लोग थे महसूस नहीं कर सके। वो लोग जिनको मालूम था उन्होंने कुरेद के सवाल करने पर मालूम हुआ उनको। सदर साहब उस वक्त ताज्जुब करने लगे कि कल बच्चे का आपके इंतकाल हो गया और आप आज आए हुए हैं। तो इस अंदाज से मैं बोला ऐलान मेरे नाम का हो चुका था, इसीलिए गौस खामिद साहब की एक बात ये थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह जन्नत में अच्छा मुकाम दे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नाम हमारा दे दे तो हम अगर वहाँ पर नहीं गए तो वो हमारे लिए बदनीयती की बात हो जाएगी और लोग महरूम रह जाएंगे। कुछ सुनने के लिए लोग आ जाते हैं तो इस वास्ते जाना ज़रूरी है। तो मैं इसी अंदाज से तमाम चला गया था। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे जलसों में मुझे भी इनवाइट किया जाता है, लेकिन पर्सनल मसरूफ़ियत की वजह से
بہت سارے جلسوں کو میں اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں، ایز اے چیف گیسٹ مجھے بھی بلایا جاتا ہے، لیکن میں اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میری مجبوری ہے۔ لیکن ماشاءاللہ سے والد صاحب باوجود میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہونے کے اور پھر 3 لوگ دواخانے میں شریک رہنے کے بھی ماشاءاللہ سے آپ اپنے جلسوں کو اٹینڈ کیا کرتے تھے الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے اب جو سو اور سوالات کرتے رہیں گے کہ زندگیوں میں جو سو کس طریقے سے تبدیلیاں لانا چاہیے اور ان کی زندگی میں کس طریقے سے 4 سال کی جو سو محنت کے بعد تبدیلی کیسا آئی۔ یا بھائی ایک بات اور بھی ہے، جس وقت یہ بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دواخانے کے اندر شریک تھے، تو تمام اللہ جو ایم ایل اے تھے آ کے، انہوں نے آ کر کہا کہ حبیب صاحب یہ تمام معاملہ ہوا، میں تو دواخانے کو کی چھت کو اڑا دیتا چیخیں مار مار کے، آپ اتنے سکون کے ساتھ اتنے اطمینان کے ساتھ ہیں۔ تو میں بولا جو ہونی ہے وہ تو بہر صورت ہو کے رہے گی، مقدر کا لکھا مٹتا نہیں آنسو بہانے سے، یہ وہ ہونی ہے جو ہو کر رہے گی ہر بہانے سے۔ اگر جینے کی خواہش ہو تو مردوں کی طرح جی لیں کہ محفل ہوش کی سونی پڑی ایک زمانے سے۔ الحمدللہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ صلاحیت دیا، وہ بات کیا، میں اس انداز سے گیا۔ اس وقت اسد الدین اویسی صاحب آئے اور انہوں نے دواخانے کے اندر اس بات کی سفارش کی کہ بچے کا قطعی طور پر پوسٹ مارٹم نہ ہو اور اس انداز سے واپس کر دو۔ تو چنانچہ یہ لوگوں کے میرے پاس احسانات ہیں جن کو میں بھول نہیں سکتا۔ ایک تو اسد الدین اویسی صاحب کا، دوسرا امان اللہ خان صاحب کا۔ حالانکہ ان لوگوں میں اختلاف تھا لیکن ایک کے بعد ایک آتے رہے اور وہ برابر یہی کرتے رہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یاوا یہ بتائیے کہ 4 سال کی جو ہے کوشش کے بعد اپنے نظام الدین مغربی صاحب کی آپ کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں۔ تبدیلیاں جو ہے سو صرف علم میں آئیں یا پھر ایمانی کیفیت میں بھی تبدیلیاں آئیں کہ بھئی انسان کی فطرت ہے کہ دنیائی طور پہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو کیا وہاں پر جو سو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا ایک بات یہ کہ جب صحابہ کی زندگی کا مطالعہ آپ کریں گے، ان کی زندگیوں کو غور سے سنیں گے، غور سے دیکھیں گے کہ کیسی کیسی تبدیلیاں آ گئی، تو الحمدللہ اس کے اندر کچھ تو تاثر ایسا ہے، کچھ تو اثر لینا پڑتا اور اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا۔ انشاءاللہ المستعان یہ تمام واقعات ہونے کے بعد بھی وہ یعنی صحابہ کے ساتھ جو عشق ہمارا رہا، جو عمل وہ صحابہ کا رہا، اس معاملے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آنا ضروری تھی اور ضروری ہوئی۔ اور میں الحمدللہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر اہل سمجھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو بھی ہمت افزائی کی بات ہو تو ہمارے اپنے فیل خانے کے اندر جہاں میرے اپنے کاروبار تھے، ٹرانسپورٹ کے کاروبار تھے، وہاں پر لوگ ہمت کے لیے پست ہمت ہونے کے بجائے میرے پاس آ کر ہمت لے کر جاتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ان کی اپنی زبان سے جو باتیں ہیں نکلی وہ بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ یاوا یہ تو خیر دینی تعلق تھا، لیکن ماشاءاللہ سے دنیائی تعلق میں دنیائی اعتبار سے کاروبار کے اور مصروفیت کیسا تھے؟ اور ایسا کبھی ہوتا تھا کہ اگر آپ بیان میں اگر جاتے تو یہاں پر کچھ ہدیہ لیتے تھے یا پھر کچھ وہ لوگ کچھ پیش کرتے تو پیسے وغیرہ کچھ دیتے تھے یا پھر کیا تھا اس وقت کا؟ میرا آج تک یہ معاملہ رہا کہ کسی قسم کا کوئی مطالبہ، کسی قسم کی کوئی بات میں اپنے بلانے والوں کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ اللہ کا ایک کرم، اللہ کا احسان رہا کہ میں بالکل بے غرض اس واسطے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مستغنی بنایا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ تمام کاموں کے اندر میں نہیں رہا کہ یہ مجھے یہ پیسے چاہیے، یہ معاملہ ہونا چاہیے، اور اس انداز سے میں اپنا برابر کام کرتا رہا۔ اب لوگ یہ بتائے کہ بھئی اب یہ دین کی طرف اتنا تمام راغب ہو گئے تو کاروبار کیسے چلیں گے؟ میرا کاروبار کا چلانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے جو کرنے کا ہے میں کروں گا۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، بہت خاص دوست تھے، اور انہوں نے کہا کہ حبیب صاحب غزوہ احد، غزوہ خندق اگر سنائے تو اس خندق کا کیا کریں گے؟ اپنے پیٹ کی طرف مارتے ہوئے بتائے۔ تو میں بولا صاحب سن لو بات، جس دن میرے انگوٹھے بندھے جائیں گے اس وقت میں اگر اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کیا ہوں تو میں کامیاب ہوں، اور اگر میں دنیاوی مقاصد کے لیے اگر کیا ہوں تو تم کامیاب ہیں۔ اس انداز سے میں ان کے زبان کو بند کیا۔ یا یہ اگر مان لیجئے کہ اگر کچھ پیسہ نہیں ہے، اگر لوگوں سے جو سو امید نہیں ہے، تو کہاں تک اللہ تعالیٰ جو سو زبان میں تاثیر دیتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کی کیا جو سو سوچنا ہے؟ بیٹا ایک بات اور بھی ہے، زبان میں جو اثر آتا نا وہ اکل حلال کھانے سے آتا۔ مال حرام اگر دیکھا گیا اور کھائے کرے تو نہ تو زبان میں اثر رہتا، نہ تو آواز میں کسی قسم کا جاذبیت رہتی، لوگ اس انداز سے سنتے ہیں۔ جی
میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جب سے کہ میں ہوش سنبھالا ہوں اکل حلال سے میں اپنی روزی کیا ہوں، اپنے بچوں کو وہ روزی سے پیٹ پالا ہوں۔ الحمدللہ آج میری تمام اولاد مطیع اور فرمانبردار ہے، الحمدللہ کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں، کسی قسم کی کوئی خراب بات نہیں، وہ پورے کا پورا جو حکم دے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اس کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ یہ صرف میرے مالک کی مہربانی ہے، نوازش کرم ہے، الحمدللہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لقمہ حرام سے دور رکھا، یہ کرم ہے اللہ کا۔ کیا یہ جو دنیائی اعتبار سے یا پھر دین کو اور جو بیانات کو ساتھ میں لیتے ہوئے دنیائی کاروبار کو ساتھ میں رکھتے ہوئے دونوں میں کچھ تکلیف آئی آپ کو، یا پھر آپ دونوں کو بھی اچھا بیلنسنگ کرتے میں ہوئے چلیں؟ کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں کیا، جی جہاں مجھے جانا ہوتا، اور ہمارے استاد پر بھی، غوث خامد صاحب پر بھی اتنا یقین تھا، اور وہ کار لے کے آگے بولے بیٹھ جاؤ، کہاں جانا ہے نہیں پوچھتا تھا، میں بیٹھ جاتا تھا، شیروانی ہے اندر ہے، منگا لو، منگا لیے چلے گئے، ورنگل جا رہے ہیں، ہانم کنڈا جا رہے ہیں، جنگاؤں جا رہے ہیں، بھونگیر جا رہے ہیں، یہاں تمام تقاریر جو ہو رہے ہیں ہمارے، وہ مسلسل ہو رہے ہیں، کسی قسم کا وہ نہیں ہے۔ اور اللہ کا کرم یہ رہا ان کے ساتھ، گلبرگہ متعدد مرتبہ جانا پڑا، پھر آلن متعدد مرتبہ جانا پڑا، پھر دوسری بات یہ کہ یعنی آندھرا میں، کرناٹک میں جو سفر ہوتے رہے ہمارے، اس انداز سے ہوتے رہے۔ ماشاء اللہ سے یابا غوث خامشی صاحب سے کیا چیزیں سیکھے آپ؟ غوث خامد صاحب سے جو ہمت ملی مجھے، غوث خامد صاحب میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اگر آپ میں کوئی جوہر ہے تو اس جوہر کو نمایاں کرتے اور آپ کو اس بات کا احساس دلاتے کہ الحمدللہ تمہیں یہ جوہر ہے، اگر آپ اس معاملے کے اندر کوشش کریں گے تو آپ کامیاب اور کامران رہیں گے۔ الحمدللہ وہ غوث خامد صاحب ہی تھے جو مجھے لے گئے۔ جب میں پہلی مرتبہ گلبرگہ گیا تو اس وقت میں دیکھا کہ گلبرگہ جانے سے پہلے میں اپنے والد سے بولا، یابا ایک بڑے کام کے لیے، ایک بڑے جلسے کو مخاطب کرنے کے واسطے جانا ہے مجھے۔ تو ہمارے والد صاحب شفقت سے کہا انہوں نے کہ فکر کرنے کی بات نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، آپ جائیے، کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد یہ کامیابیوں کا سلسلہ ہمارا جاری رہا۔ الحمدللہ یابا یہ جو ہزاروں کا جو مجمع ہوتا ہے جہاں پہ آپ تقریر کرتے ہیں وہاں پر یعنی کہ کیسا جو ہے اپنے کانفیڈنس کو آگے بڑھاتے ہیں، کیسا جو ہے متزلزل جو ہے نہیں ہوتے ہیں، کس طریقے کے اپنے عنوان کے اوپر ٹھہرتے ہیں اور عنوان کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف تیاری ہوتی ہے یا پھر دعاؤں کا بھی اثر ہے؟ دعاؤں کا اثر ہے، ورنہ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ تیاری لاکھ کریں گے تب بھی کیا ہے، ذہن سے وہ باتیں محو ہو جاتی۔ لیکن ایک بات یہ کہ دعاؤں کا اثر ہے، سب سے پہلے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد میرے استادوں کی دعائیں ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اور میں اس انداز سے یعنی ان لوگوں کے جو ارادے ہیں، ان لوگوں کے جو مقاصد ہیں، ان کا جو عنوان ہے اس سے مکمل طور پر انصاف ہو، یہ بات میرے پیش نظر ہے۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا، کرناٹک کے اندر ہمن آباد میں ایک جلسہ ہوا، اور جلسے کی صدارت ہمارے امیر جماعت تھے، جماعت اسلامی کے خالد سیف اللہ، ہاں خالد سیف اللہ نہیں اچھا جماعت اسلامی کے صدر تھے اس زمانے میں۔ جی ہاں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حبیب صاحب 80 سال کی عمر گزار چکا ہوں اور آج تک میں نے ایسی تقریر نہیں سنی الحمدللہ۔ تو میں بولا صاحب یہ تو میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے، تو کہا کہ ہاں بلا شبہ تمہارے لیے سرٹیفکیٹ ہے۔ جب آ کے میں غوث خامد صاحب کو سنایا کہ یہ ان کے الفاظ تھے تو وہ میرے سے زیادہ خوش ہوئے۔ الحمدللہ یا یہ بتائیے کہ کافی سارے ہم مقرر کو دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کیا بتائیں کہ مشائخین کو جہاں پہ کوئی تقریر کر رہے ہیں تو وہاں پر ان کے ہاتھ کے نیچے 8-10 بچے ہوتے ہیں، ایک ماحول ایسا بناتے ہیں اور وہ مطلب لوگ کافی سارے زمین پہ نہیں رہتے۔ اچھا جو سو مقرر کے بعد زمین پہ رہنا جو ہے اور ہمیشہ سادگی سے رہنا، یہ کہاں تک جو ضروری ہے؟ بھئی یہ ہمارے استادوں سے ہم کو یہ بات ملی کہ آپ اگر کسی قسم کے ایسے حرکات و سکنات تقریر کے درمیان اگر کر رہے ہوں تو سننے والے کا ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے، اور میں عنوان سے ہٹ کے اپنے عنوان کے اوپر ہی تقریر کرتا ہوں، جس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاذبیت دیا ہے، سننے والے کے لیے بھی کہنے والے کے لیے بھی وہ معاملہ برابر اس انداز سے چلتا رہتا ہے۔ کیا یابا یہ چیزوں میں کبھی غرور، تکبر، گھمنڈ یا پھر کبھی انا اس طریقے کے جو ہے انسان کا جو نفس موٹا کرنے، لوگ ہاتھیں چومتے، لوگ عزت کرتے؟ لیکن ایک بات اور بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ کرم رہا
میں اپنے آپ کو اسی عاجزی اسی انکساری کے ساتھ میں رکھا. کسی قسم کا میرے ذہن کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں یا اچھی تقریر کر سکتا ہوں. میرے جو دوست تھے یونس صاحب مرحوم، اللہ اغفر ارحم، اللہ ان کے اوپر رحم کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، جنت میں ان کا اچھا مقام دے. آمین آمین. وہ یہی تو بات کہتے تھے، جو بلایا چلے جاتے، جو پوچھے وہ بتا دیتے اس انداز سے، یعنی اپنے کسی قسم کا آپ حجاب نہیں کرتے. میں بولا بھائی ایک بات تو یہ، جو بات مجھے معلوم ہے وہ میرے کو عیا کرنے کا ہے، بولنا ہے، اور یہی تو تعلیم ہم کو ملی ہے کہ اللہ کے پاس کل پوچھوں گی کہ میں نے تجھے علم دیا تھا تو کس کو فیضیاب کیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. اور میں اگر وہاں پر کسی قسم کا اپنائیت کو دور رکھتے ہوئے تکبر کے ساتھ اگر کام کیا تو میرے لیے فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے. بے شک. یاوا یہ بتائیے کہ غوث خامشی صاحب جب گھر پہ آئے تھے، جب حسن چشتی صاحب بھی آئے تھے امریکہ سے، اس وقت دادبا سے کیا بات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی؟ دادبا سے بولے آپ کے صاحبزادے تاریخ اسلام کے بہت اچھے مقرر ہوئے ہیں بولے. تو ہمارے والد صاحب بولے این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخش خدائے بخشندہ، اللہ کی عطا ہے اس کے ساتھ اور میری دعائیں ہیں اس کے ساتھ. یہ بات بتائے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بلا شبہ صحیح ہے. حسن چشتی صاحب بھی آئے تھے اور ہمارے غوث خامشی صاحب بھی تھے، اس انداز سے آئے ہوئے تھے. آپ کو امریکہ کی دعوت بھی دیے تھے؟ امریکہ آنے کی دعوت بھی دیے تھے الحمدللہ. یہ بھی بتا دیے تھے ٹکٹ لگا کہ اگر آنا ہے تو اب میں ابھی ویزا آپ کے دل کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. تو میرا نہیں ایسا. یہ تو رہی جو ہے آپ کے یعنی کہ استادوں کی بات. آپ کے دوستوں کا کیا ایسا عمل ہوتا تھا کہ آپ کو انکریج کرے، آپ کو ہمت افزائی کرے؟ کس طریقے سے آپ کے ساتھ رہتے تھے؟ کیا ایک بات اور بھی ہے، دوست تمام متاثر تھے، ایسی بات بھی نہیں ہے. اور بعض تو ایسے ہے کہ قریت کے سوالات کر دیتے، جوابات میں دے دیتا ہوں ان کو، تو اس معاملے کے اندر خاموش ہونے کے بجائے بعض طنز بھی کرتے ہیں. آپ وہاں تک پہنچ گئے، اب ایسا نہیں ہوگا، کاروبار ایسے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گا، فلانا ہوگا. میں بولا کسی قسم کے فکر کی بات نہیں ہے، اللہ کار ساتھ ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ سے یہ تفصیلات سن رہے تھے آپ، میرے دادا کے بارے میں بھی سنیں اور میرے والد کے بارے میں بھی آپ تفصیلات سن رہے ہیں ماشاء اللہ سے. میں اور تھوڑی جو ہے الحمدللہ یعنی کہ اور باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن پھر بھی میں اپنے والد سے باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی میں کس طریقے سے تبدیلی آئی. بنیادی طور پہ میں بنیاد پہ پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر کس طریقے سے تبدیلی آتی. اب دیکھیے 3 مہینے سے ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا پھر صحابہ کی سیرت کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. ہم صرف یہ دے رہے ہیں کہ کرونا کیسا جا سکتا ہے، کرونا آئے گا کیسے، کرونا جائے گا کیسے، اس طریقے کے ویڈیو میں ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. جبکہ والد صاحب کا یہ بولنا ہے کہ 4 سال کی تبدیلیوں میں، صرف 4 سال کی، نظام الدین مغربی صاحب کی 4 سال کی کوشش میں الحمدللہ سے آپ کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئے. تو ہم بھی اپنے اگر بچوں کو یا پھر ہم بھی بیٹھ کے اگر کچھ توجہ دیں گے تو یقیناً ہمارے زندگیوں میں بھی تبدیلیاں آئیں گے انشاءاللہ. میں ابھی اور معلومات کروں گا مزید آپ لوگوں کے ساتھ، جو سو میں گفتگو کروں گا میرے والد سے کہ کیسا ان کی زندگی میں کس طریقے سے، یعنی کہ میں ابھی آپ کو بتایا کہ ایک ہی نام ہوتے ہیں لیکن بن لگانے سے، جیسا کہ سعد بن معاذ، سعد بن ابی وقاص، سعد بن عبادہ، یہ تینوں بھی نام سعد سے، سعد بن خثامہ، یہ تین ہی نام سعد سے ہوتا ہے. ہمارے کو سعد نام یاد کرنے ہی مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بن کے ساتھ پھر ان کے کون سے قبیلے ہیں، کس طریقے سے جو ہے یاد کرنا، جو ہے یاد کرنے کا جو فن ہے، جو کس طریقے سے جو ہے یعنی کہ دعائیں کام کر رہی ہے زندگیوں میں. کیا تھا بچپن میں جو رات یاد کرنے کا رجحان اور کیا تبدیلی آئی پھر جوانی میں، وہ سنیں گے انشاءاللہ. یہ صرف اللہ کی عطا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. یہ اپنی میری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، صرف اللہ کی عطا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نوازش کرم مجھ پر کیا ہے کہ میرے دوست احباب جو مجھ سے بتاتے ہیں کہ تمام باتیں کیسے یاد رہتی، اتنے اور صحابہ کے نام کیسے یاد رہتے ہیں. حال یہ کہ میرے دوست اقبال احمد انجینئر بولتے ہیں آپ اتنے نامہ بولتے ہیں، ہمارے کو بعض اوقات شک ہوتا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو میں ان سے بتایا کہ بھائی ٹیپ ریکارڈ رکھو اور پورا ٹیپ کر لو، اس کے بعد کتابیں دیکھنا اور اس کے بعد معلوم کرنا. اس واسطے کہ سیدھا تمام پڑھی ہوئی تمام باتوں کو یکجا کرنا اور عنوان کے ساتھ انصاف کرنا، یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یا یہ بتائیے کہ جیسا کہ تاریخ اسلام کا اگر کوئی عنوان ہے تو کیسا یاد کرنا، ہجری سے یاد کرنا کہ پہلے ہجری سے، ہجرت کی واقعات سے یاد دیکھو کرنا؟ ایک بات اور بھی ہے، عنوان تو کیسے بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کے،
اگر آپ کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ میرے کو اس عنوان کے اوپر تقریر کرنا ہے، جیسا اگر کسی قسم کا یعنی انکسار کر رہے ہیں اور ایثار کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا جی اور ہمارا عمل کیا ہے، اور پھر یہ حضرت ابو دحدہ کا واقعات کیا ہے، حضرت سعد کا معاملہ کیا ہے، اور پھر یہ لوگ جو جس انداز سے یہ لوگ اپنے قربانیاں دیے، حضرت سعید بن عامر کا معاملہ کیا ہے، یہ تمام کیا ہے بولے تو آپ ایک عنوان دے دیں گے تو اس عنوان کے تحت جو بھی آ جاتا ہے اس کے معاملے کو قبول کر لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ کسی صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ کے والد صاحب کو کتنے نام یاد ہوں گے، تو میں بولا یہ تو وہ کتنے نام یاد ہے وہ یاد نہیں ہوں گا، تو وہ بہت ہنسے، انہوں بولے کتنے نام یاد ہے وہ یاد نہیں ہوں گا، اس واسطے کہ بے شمار نام یاد ہے، اور بے شمار قبیلوں کے بھی نام یاد ہے، بے شمار چیزوں کے بھی نام یاد ہے، بے شمار اونٹوں کے بھی نام یاد ہے، اور عرب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا، ہر اپنا یعنی کہ کنیت بھی ہے اس کی، کنیت کا بھی جو سو یا بھائی یہ بحیثیت عرب ہونے کے یہ چیزیں آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی